بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج رمضان کی 14 تاریخ ہے۔ ہم تزکیہ بالقرآن کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تزکیہ بالقرآن کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے توحید۔ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص کی 1 تا 4 آیات ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تم اعلان کرو اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ سب کا سہارا ہے، وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس سورہ میں یہ نکات موجود ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، خدا اکیلا ہے۔ اکیلے سے مراد ہے کہ وہ تنہا ہے۔ وہ احد ہے، یعنی وہ جس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ احد اسے کہتے ہیں جس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس میں کوئی شریک نہیں، کوئی دوسرا اس طرح کی ذات نہیں رکھتا، کسی دوسرے کی اس طرح کی ذات نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے اور کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے کہ جیسے دو ہم جنس یا ایک جیسی ذات رکھنے والے وجود ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا نہیں جو خدا کے ساتھ کھڑا ہو سکے، جو خدا کی سطح پر کھڑا ہو سکے۔ اسے ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کسی بھی دوسرے وجود سے کوئی مماثلت نہیں پائی جاتی، وہ بالکل تنہا ہے اور بالکل اکیلا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، وہ سب کا سہارا ہے، یعنی وہ سب کے ساتھ ہے۔ پہلے نقطے میں جو تھا خدا اکیلا ہے، اس کا مطلب کوئی خدا کے ساتھ نہیں۔ خدا تنہا ہے، اکیلا ہے، خدا کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کے ساتھ کون ہو؟ اس کے ساتھ کوئی نہیں۔ لیکن دوسرا نقطہ جو بیان ہوا ہے، وہ سب کا سہارا ہے، یعنی وہ سب کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کوئی ساتھ دے نہیں سکتا، بے شک اس کو کسی کے ساتھ کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن بالفرض محال اگر اس کو کسی کی ضرورت ہوتی تو کوئی اس کا ساتھ دے نہیں سکتا تھا، کیونکہ کوئی اس کی مثل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہی نہیں، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ اکیلا ہے، اور وہ اکیلا اپنی ذات میں اپنی شان کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ وہ سب کا سہارا ہے۔ سب کا سہارا سے مراد ہے ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے، ہر کوئی اس کا محتاج ہے، اور وہ سب کا سہارا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہی سب کا سہارا ہے، وہ ایک ہی ہے ذات جو سب کا سہارا ہے۔ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے اعتبار سے، ان کی احتیاجات کو پورا کرنے کے اعتبار سے وہ سب کے ساتھ ہے۔ وہ کسی کا باپ نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، یعنی کوئی اس سے پھوٹا نہیں ہے۔ جیسے ایک درخت سے اس کی شاخ پھوٹتی ہے، یا ایک شاخ سے پھل اور پھول پھوٹتے ہیں، نکلتے ہیں، اس کے اندر سے نکلتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی کا باپ ہو، کوئی وجود، کوئی ذات، کوئی ہستی اس سے پھوٹی ہو، اس سے نکلی ہو، اور کوئی اس کا مثل نہیں، یعنی وہ بے مثل ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کسی سے پھوٹا نہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی اس کا باپ تھا اور وہ اس کا بیٹا ہے، وہ کسی شاخ سے نکلا ہوا ہے، یعنی کوئی درخت تھا جس کی وہ ایک شاخ ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کسی سے پھوٹا نہیں اور وہ کسی کی مثل نہیں ہے۔ پانچواں نقطہ ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ ہمسر کا مطلب برابری کرنے والا۔ وہ ایسا بے مثل اور بے نظیر ہے کہ کوئی اس کے مشابہ و مماثل نہیں، نہ قریبی مماثلت نہ بعید کی مماثلت، نہ اس کا کوئی ہم مرتبہ ہے اور نہ برابر کا ہے۔ یعنی کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جسے خدا کی مثل قرار دیا جا سکے۔ خدا کس ٹائپ کا ہے؟ جی اس ٹائپ کا ہے، اس وجود کی مثل ہے خدا، ایسا نہیں ہو سکتا۔
کوئی خدا کی مثل ہے ہی نہیں، اور کوئی اس کی نظیر نہیں ہے، وہ تنہا ہے، کوئی اس سے مشابہ نہیں ہے، کوئی اس سے مماثل نہیں ہے۔ یہ مماثل نہ قریبی ہے نہ بعید کی مماثلت، کسی طرح کی کوئی مماثلت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، کسی درجے میں بھی کوئی اس کے مماثل نہیں۔ اس کو ہم اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے انسان ہے تو وہ ایک انسان ہے اور ایک دوسرا انسان ہے، تو کیا یہ دونوں مماثل ہیں؟ تو ہم کہیں گے کئی چیزوں میں مماثل، انسان ہونے میں ان میں مماثلت پائی جاتی ہے، لیکن بہرحال ان کی شکلیں مختلف ہیں، ان میں کچھ اختلاف بھی ہیں۔ تو ایک مماثلت یہ ہے کہ یہ دونوں انسان ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھیں اگر انسان اور کسی جاندار کو، کسی حیوان کو لیا جائے تو کیا ان میں مماثلت پائی جاتی ہے؟ تو ظاہر ہے وہ مماثلت تو نہیں پائی جاتی جو دو انسانوں میں تھی، یعنی اتنی مماثلت، حالانکہ وہ بھی مختلف تھے، لیکن ایک مماثلت پائی جاتی ہے کہ انسان بھی ایک زندہ وجود ہے اور حیوان بھی ایک زندہ وجود ہے، دونوں کے اندر حرکت پائی جاتی ہے، دونوں کے اندر زندگی پائی جاتی ہے، تو یہ مماثلت تھی، اس کا مطلب ہے۔ تو پہلے والی دو انسانوں کی باہمی مماثلت سے یہ ذرا بعید کی مماثلت ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر درخت اور انسان کو دیکھا جائے تو کیا درخت اور انسان میں مماثلت پائی جاتی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس میں اس درجے کی مماثلت تو بالکل نہیں جو دو انسانوں میں ہے، حالانکہ وہاں بھی اختلاف ہے، اور اس درجے کی مماثلت بھی نہیں ہے جو انسان اور حیوان میں ہے، کیونکہ حیوان میں زندگی ہے اور نمو ہے اور حرکت ہے، اور اگر درخت کو دیکھا جائے تو اس کے اندر نمو تو ہے، زندگی نہیں ہے اور حرکت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر جو کہ نمو ہے، بڑھتا ہے، انسان بھی بڑھتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے بڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح درخت چھوٹے سے بیج سے پھوٹتا ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے پھر ایک جوان درخت بن جاتا ہے، ایک بڑا درخت بن جاتا ہے۔ تو اس کے اندر نمو کی مماثلت ہے کہ وہ بھی بڑھتا ہے، یہ بھی بڑھتا ہے، لیکن یہ مماثلت دور کی مماثلت ہوگی۔ اسی طرح پھر اگر دیکھیں کہ ایک پتھر ہے تو پتھر میں اور انسان میں کوئی مماثلت ہے تو وہ نہ تو انسان سے جو مماثلت تھی وہ اس میں پائی جاتی ہے، نہ انسان کی کسی جانور کے ساتھ، کسی جاندار کے ساتھ جس درجے کی مماثلت تھی اتنی بھی نہیں پائی جاتی۔ انسان اور درخت میں جو مماثلت تھی وہ بھی نہیں پائی جاتی۔ اور انسان اور پتھر میں پھر کیا مماثلت ہے؟ وجود کی مماثلت ہے، دونوں وجود رکھتے ہیں، انسان کا ایک وجود ہے، مادی وجود ہے یہ، اور اسی طرح پتھر کا وجود ہے، مادی وجود ہے۔ بے شک انسان میں روح بھی ہوتی ہے، پتھر میں نہیں ہوتی، لیکن وہ تو فرق ہو گیا دونوں کا، لیکن یہ مماثلت کہ دونوں اپنا ایک باڈی رکھتے ہیں، ایک ان کا وجود ہے جسے انسان دیکھ سکتا ہے، جس کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے، جو بھی ان کی یعنی مادے کی جو خصوصیات ہیں وہ انسان کو بھی حاصل ہیں اور پتھر کو بھی حاصل ہیں۔ تو یہ مختلف درجوں کی مماثلت ہے۔ تو کیا خدا کے ساتھ کسی دوسری ذات کی کسی درجے کی کوئی مماثلت ہے؟ تو ہرگز نہیں۔ خدا کے ساتھ کسی دوسری ذات کی، کسی دوسری ہستی کی، کسی دوسرے وجود کی کسی درجے کی کوئی مماثلت نہیں پائی جاتی، یعنی وہ ایسا بے مثل اور ایسا بے نظیر ہے کہ کوئی اس کے مشابہ و مماثل نہیں، نہ قریبی مماثلت ہے نہ بعید کی مماثلت ہے، نہ اس کا کوئی ہم مرتبہ اور نہ برابر کا ہے، یعنی کوئی خدا کا ہم پلہ بھی نہیں ہے کہ جو سٹیٹس خدا کا ہے وہی میرا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی شے کا آپ طے نہیں کر سکتے کہ یہ بھی خدا کے لیول کی ذات ہے یا خدا کے لیول کی ہستی ہے، نہ کوئی اس کے کسی پہلو سے کوئی برابری رکھتا ہے، کوئی اہمیت میں، کوئی وجود میں، کسی پہلو سے کوئی دوسرا اس کی برابری نہیں رکھتا۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے، توحید سب انسانوں کو خالص بندگی رب کے ایک جیسے سٹیٹس میں لاتی ہے۔ توحید کا یہ اثر ہے کہ جب انسان توحید پر ایمان لاتا ہے تو وہ تمام انسانوں کو اپنے رب کی بندگی کی لائن میں کھڑا کر دیتی ہے، ایک ہی لائن پر سب آ جاتے ہیں، ایک ہی لیول پر آ جاتے ہیں، ایک ہی سٹیٹس ہو جاتا ہے سب کا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اپنے رب کے بندے ہیں، بس، یعنی اس سے کوئی اور اوپر عہدہ نہیں ہے ان کا، جو ہے تمام کے تمام انسان رب کے بندے ہیں، نبی رب کا بندہ اور ایک عام انسان رب کا بندہ۔
چنانچہ یہ دوسری ہر غلامی اور بندگی سے آزاد کرتی ہے۔ جب انسان خدا کی خالص بندگی میں آ جاتے ہیں، اس لیول پر آ جاتے ہیں، اس سٹیٹس میں آ جاتے ہیں، تو پھر دوسری تمام غلامیاں جو انسانوں کے ہاں پائی جاتی ہیں، بادشاہ کی غلامی، عوام اور خواص کا معاملہ، یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ کسی ضرورت، کسی حکمت کے تحت تو فرق رہتا ہے، جیسے ایک باس ہے، ایک سبارڈینیٹ ہے، یہ فرق تو ہوگا، لیکن یہ فرق انسانی سطح پہ اس کو نہیں لیا جاتا۔ یہ اس کام اور اس جو بھی یعنی کہ سسٹم ہے اس کی وجہ سے اس درجے کا فرق ہوتا ہے، اور وہ بھی یعنی حقیقی فرق اس کو نہیں کہتے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اتنے انبیاء آئے ہیں، بے شمار انبیاء آئے ہیں، تو ان کی اصل دعوت کیا تھی؟ یعنی انبیاء علیہ السلام کی اصل دعوت کیا تھی جو وہ دیتے رہے ہیں؟ کیا وہ کوئی ایک دعوت تھی، یا ہر نبی اپنے زمانے اور اپنے علاقے کے حوالے سے مختلف اس کی دعوت ہوتی تھی، مختلف باتیں تھیں جو وہ کرتے تھے؟ پہلا نقطہ اس میں یہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی جد و جہد کو دیکھا جائے تو وہ دنیا میں توحید ہی کو عام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ انبیاء جب بھی آئے ہیں نا، تو وہ توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی ایسا معاملہ رہا ہے کہ جو بھی نبی آیا کسی علاقے میں، اس علاقے میں پائی جانے والی وہ قوم جس میں اللہ نے اس کو مبعوث کیا، اس کی اپنی کوئی خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی چیز جو تھی وہ توحید رب ہے جس کی وہ دعوت دیتے تھے۔ اس کے ساتھ اس خرابی کو چھوڑنے، اس برائی کو چھوڑنے کی بھی دعوت دیتے تھے۔ یہ بات درست ہے، لیکن جو اصل اور بنیادی چیز ہوتی تھی، اصل دعوت، وہ توحید کو اپنانے کی تھی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، یعنی ان کی دعوت کے حوالے سے، کہ ان کی دعوت یعنی انبیاء کی دعوت کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ خدا کے بندوں کو دوسروں کی بندگی سے چھڑا کر خالص خدا کا بندہ بنا دیں۔ یعنی انبیاء کا مشن یہ ہوتا تھا، ان کی دعوت کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو خدا کا بندہ بنائیں، دوسرے لوگوں کی غلامی سے نکال کر وہ خالص خدا کا بندہ بنا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا، عملاً اگر دیکھا جائے تو ایک انسان جو خدا کی بندگی میں کھڑا ہے، بندگی رب پر کھڑا ہے، جو خدا ہی کو اپنا رب مانتا ہے، خدا کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا تو ہوگا کہ وہ اپنے معاشرے میں، اپنے سسٹم میں کسی کو اپنے سے بڑا دیکھے گا تو اس کا حکم مانے گا، اس کی ضرورت کو پورا کرے گا، یعنی اس کے کہے پہ چلنا ہوگا اس کو۔ لیکن جب اس کی بات، جب اس کا کوئی اصول قانون، اس کا کوئی بھی یعنی کہ اس سے تقاضا خدا کے حکم کے خلاف ہوگا تو یہ بالکل پورا نہیں کرے گا۔ یہ کہے گا نہیں، میں خدا کا بندہ ہوں، تمہاری بات خدا کی احکام کے خلاف ہے، خدا کی مرضی کے خلاف ہے، خدا کی پسند کے خلاف ہے، لہذا میں تمہارا محکوم نہیں ہوں، میں اصل میں خدا کا محکوم ہوں، تو میں خدا کے خلاف تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ یہ فرق ہے جو پڑے گا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہوتا تھا ان کی دعوت کا، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کو خالق مانیں، یعنی اسی نے تخلیق کیا یہ وہ مانیں، اسی کو بادشاہ کہیں، اپنا حکمران، اپنا یعنی بادشاہ اللہ ہی کو کہیں، یعنی اصل بادشاہ، اسی کی بندگی کریں، عبادت صرف اسی کی کریں، اس کے علاوہ کسی کی نہیں، اسی کے بندے بن کر جئیں، اسی کی اطاعت کریں، کہا اصلاً اسی کا مانیں، اس کا یعنی کہ اس کی اطاعت میں جس درجے میں کسی دوسرے کی اطاعت کی گنجائش ہو، اس حد تک تو کسی ضرورت کے تحت دوسرے کی اطاعت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی اطاعت کے خلاف کسی دوسرے کی اطاعت یہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کی اطاعت کے تحت اگر جیسے تقاضا ہے انسانوں کو، ہم جب مل کے رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی بات ماننی پڑتی ہے، ورنہ سسٹم نہیں چلتا، نظام نہیں چلتا سوسائٹی کا، تو اس کی وجہ سے ماننی تو پڑتی ہے۔ لیکن کسی کی بھی بات، چاہے وہ ملک کا بادشاہ ہو یا کوئی کسی ذمہ داری پہ وہ فائز ہو، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی جبکہ اس کی بات خدا کی بات کے خلاف ہو۔ اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اسی پر اعتماد و توکل کریں، یعنی انبیاء کا تقاضا یہ ہوتا تھا لوگوں سے کہ تمام لوگ اللہ ہی پر اعتماد اور اللہ ہی پر بھروسہ کریں، کسی اور چیز پر یعنی اسباب پر اعتماد اور توکل نہ کریں۔ توکل اور اعتماد اصل جو ہے وہ خدا ہی پر کریں اور اسی سے طالب مدد ہوں، یعنی اصل مدد، وہ جو ما فوق الفطرت مدد ہے،
وہ صرف خدا سے مانگیں. یعنی ما فوق الفطرت مدد جو ہے نا، یہ ہے جو خدا ہی سے مل سکتی ہے، کسی اور سے نہیں مل سکتی. یہ خدا کے علاوہ کسی سے اگر مانگی جائے گی تو یہ شرک ہوگا. اور ایک مدد ہے، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ ایک بھاری صندوق ہے، میں اکیلا نہیں اٹھا سکتا، تم میرے ساتھ مل کر میری مدد کرتے ہوئے اس کو اٹھاؤ، میرے ساتھ مل کر اٹھاؤ. یہ وہ مدد نہیں ہے جس کا کہا گیا ہے کہ صرف خدا ہی سے مانگنی ہے. خدا سے ما فوق الفطرت مدد جو ہے نا، وہ خدا ہی سے مانگنی ہے. یعنی میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے شفا دے. شفا نہیں کوئی دے سکتا، شفا تو اللہ ہی دے گا. اسی طرح میری اولاد نہیں ہے تو مجھے اولاد دے، تو اولاد اللہ ہی دے سکتا ہے، اولاد کوئی اور نہیں دے سکتا. ان کی دعوت کا چوتھا پوائنٹ جو ہوتا تھا وہ یہ تھا، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ نعمت پائیں تو اسی کا شکر ادا کریں. یعنی نعمت انسان کو اللہ دیتا ہے. ہر آدمی کی زندگی میں سینکڑوں نعمتیں آتی ہیں، تو جب بھی وہ کوئی نعمت پائیں یا انہیں کسی نعمت کا احساس ہو تو اسی کا شکر، اللہ ہی کا شکر ادا کریں. اور پانچواں پوائنٹ ان کا یہ ہوتا تھا کہ ان پر مصیبت آئے تو اسی سے استغاثہ کریں. اگر کوئی انسانوں پر مشکل آئے، کسی فرد پر یا کسی قوم پر، تو وہ خدا ہی سے مدد کی طالب ہو. یعنی کہ اسی سے مانگے کہ یا اللہ اس مصیبت سے مجھے نجات دلا، یا اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا. چھٹا پوائنٹ یہ ہوتا تھا، انبیاء یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر طمع، خوف، امید اور بیم ہر حال میں خدا ہی کی طرف ہو. یعنی ان کی نگاہ اگر کسی ہرس میں، کسی لالچ کے لیے اٹھے، ان کی نظر کسی خوف کی وجہ سے اٹھے، کوئی امید اور کوئی خوف ان کے ہاں پیدا ہو، تو وہ جو ان کی نگاہ ہے وہ خدا ہی کی طرف لگی رہے، خدا ہی سے وہ طالب مدد ہوں، خدا ہی کے سامنے اپنے معاملات کو رکھیں اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. یعنی اپنی زندگی میں حقیقتاً اللہ کے حوالے کر دیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے اللہ کے حوالے کریں اور بیکار ہو کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں. اپنی زندگی بسر کریں، لیکن اپنے معاملات کو جب انہیں یقین ہے نا کہ جو کچھ یہاں ہوگا اللہ کے اذن سے ہوگا، جب انہیں یہ یقین ہے تو اپنے معاملے کو، اپنے ذات کو بھی اور اپنے تمام معاملات کو بھی اللہ ہی کے حوالے کریں. ساتواں پوائنٹ یہ ہوتا تھا، انبیاء کی جدوجہد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی محبت خدا کی محبت کے تابع، ان کی پسند خدا کی پسند کے تحت ہو. یعنی انبیاء جو جد و جہد کرتے تھے، یہ ساری وہ توحید ہی کی تفصیل ہے کہ انبیاء کی جد و جہد میں جو توحیدی دعوت ہوتی تھی، اس دعوت سے مقصود یہ بھی ہوتا تھا کہ انسانوں کی محبت انہیں آپس میں جو ہونی ہے ان کو، وہ خدا کی محبت کے تابع ہو، اور ان کی جو پسند و ناپسند ہر بندے کی ہوتی ہے وہ خدا کی پسند کے تحت ہو. آٹھواں پوائنٹ یہ ہوتا تھا کہ ان کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ لوگ خدا کی ذات، اس کی صفات اور اس کے حقوق میں اس کی یکتائی تسلیم کریں اور کسی پہلو سے کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی اور کو، نہ اپنی ذات کو. یعنی خدا کا شریک نہ ٹھہرائیں. اب باقی تو واضح ہیں، لیکن اپنی ذات کو کیسے شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اپنی ذات کو اس طرح انسان شریک ٹھہراتا ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے اس میں اپنے آپ کو اصل وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام جو ہوا میں نے کیا ہے، اور یہ کام جو ہو گیا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ میرے کرنے سے ہوا ہے، اور اس میں خدا کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہ میری طاقت سے، میری سمجھ سے، میری عقل سے ہوا ہے. تو اگر کوئی انسان اس طرح سے سوچتا ہے یا اس کا ذہن یہ ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، اپنی ذات کو خدا کے جگہ پر کھڑا کر رہا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے حوالے سے کیا فرمایا ہے. آپ نے توحید کے حوالے سے بہت سی باتیں فرمائی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ توحید کا اقرار جنت کی ضمانت ہے. اپنے کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دوزخ میں نہیں ڈالیں گے. یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے اور مسلم میں بھی ہے، یعنی کہ یہ مستند ترین حدیثوں میں سے ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ توحید کا جس نے اقرار کر لیا، جو اس پر قائم رہا اور اسی کے مطابق اس نے زندگی بسر کی، جس نے اپنا رب ایک ہی ذات کو بنایا، وہ لازماً جنتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اب کسی بندے کو جو توحید پر ایمان رکھتا تھا دوزخ میں نہیں ڈالیں گے. دوزخ میں مستقل طور پر وہی شخص جائے گا
کہ جو توحید پر ایمان ہی نہیں رکھتا تھا، خدا کے ساتھ جڑا ہی ہوا نہیں تھا۔ اس میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ایک تو ہے توحید کو ماننے والا، یہ تو موحد ہو گیا، اس کے الٹ مشرک ہوتا ہے، تو مشرک ظاہر ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ بات تو واضح ہے۔ لیکن کیا منافق جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں، جو منافق ہے نا وہ بھی اپنی ذات کو خدا کی جگہ پر رکھ رہا ہے، فیصلہ وہ کر رہا ہے، خدا کا کہا نہیں مان رہا، وہ توحید پر نہیں کھڑا۔ اسی طرح جو کافر ہے، انکار حق کر رہا ہے، وہ بھی توحید پر نہیں کھڑا۔ توحید پر تو وہ شخص کھڑا ہوتا ہے کہ جو ایک ہی ذات کو اپنا رب مانتا ہے اور اسی کی اطاعت کرتا ہے، اسی کا کہا مانتا ہے، اسی کا بندہ بن کر رہتا ہے، تو وہ ہے جو سچا موحد ہوگا۔ توحید کی خاص اہمیت، توحید کے بغیر انسان کا کوئی عمل مقبول نہیں، یہ تو جیسے حدیث میں آ گئی یہ بات، اور اس کے ساتھ ہر غلطی کے بخشے جانے کی توقع ہے۔ یہ جیسے ابھی جو حدیث ہم نے دیکھی ہے اس سے یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ توحید پر ایمان کے ساتھ بندہ نہ گناہ پر سرکش ہو سکتا ہے اور نہ کسی گناہ کا ارتکاب کر لینے کے بعد توبہ و استغفار کی توفیق سے محروم رہ سکتا ہے۔ ایک بندہ جو توحید کے ساتھ یعنی توحید پر قائم رہتے ہوئے خدا سے جڑا ہے، خدا کو مان رہا ہے اپنا رب واحد و احد، اس طریقے سے اگر کوئی مان رہا ہے تو پھر یہ جو بندہ ہے جو خدا سے جڑا ہوا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہ پر سرکش ہو جائے، کہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے اور خدا کو بھول ہی جائے، خدا کی اسے پرواہ نہ رہے، پھر تو وہ خدا سے جڑا ہی نہیں ہوا، پھر تو وہ خدا کی توحید پر ایمان ہی نہیں رکھ رہا، وہ تو اپنے نفس کی رو میں چل رہا ہے، وہ اپنے نفس پر کسی کی حکومت کو نہیں مان رہا، اور کسی گناہ کا ارتکاب کر لینے کے بعد توبہ استغفار کی توفیق سے محروم رہ سکتا ہے۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ جو توحید پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ اس کے حوالے سے یہ ممکن نہیں کہ وہ گناہ کے ارتکاب کر لینے کے بعد توبہ استغفار کی توفیق سے محروم رہے، نہیں، اسے یہ توفیق ملے گی توبہ استغفار کی، اس کی توحید کی برکت سے، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ جوڑا ہے نا، تو اسے جو غلطی ہوگی اسے پلٹ آئے گا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ موحد لازماً پروردگار کی طرف لوٹتا ہے اور نتیجتاً قیامت کی پیشی سے پہلے ہی اپنے لیے و درگزر کا استحقاق پیدا کر لیتا ہے۔ جب یہ گناہ اگر اس سے ہو گیا اور وہ خدا کی طرف لوٹ آیا تو پھر اس کے بعد توبہ استغفار کرے گا، معافی مانگے گا، تو اور اپنے آپ کو سدھارے گا، خدا کے ساتھ جڑ کر رہے گا، خدا کا بندہ بن کر رہے گا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ قیامت میں خدا کے حضور پیش ہونے سے پہلے ہی اس نے اپنے آپ کو درست کر لیا، اپنے آپ کو سنوار لیا۔ تو اگر اس نے ایسا کر لیا تو وہ پھر خدا کے و درگزر کا استحقاق اس نے پیدا کر لیا کہ وہ اب اس کا حقدار ہو گیا کہ اللہ اسے معاف کرے اور اس کی غلطی سے درگزر کرے۔ یہ توحید کی خاص اہمیت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔